نرم فضا کی کروٹیں دل کو دکھا کے رہ گئیں، ٹھنڈی ہوائیں بھی تیری یاد دلا کے رہ گئیں۔ یہ شعر فراق گورکھپوری کا ہے۔ یہ شعر جس غزل کا ہے وہ غزل فراق گورکھپوری کی چند نمایاں ترین غزلوں میں سے ایک ہے۔ اکثر ہم نے یہ غزلیں سنی اور پڑھی ہیں، اور فراق صاحب کی جو چند مشہور غزلیں ہیں جن پر اکثر باتیں ہوتی ہیں، ان میں اس غزل کا شمار ہوتا ہے۔ اس غزل کے اشعار اور ان اشعار کے مختلف معانی اور ان معانی کے مختلف پہلو شیڈز پر ہم غور کریں گے، انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے فراق صاحب کا ایک مختصر سا تعارف میں چاہتا ہوں کہ وہ کراؤں۔ فراق صاحب 28 اگست 1896 کو اتر پردیش کے گورکھپور میں پیدا ہوئے اور 3 مارچ 1982 کو دلی میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے متعدد شعری مجموعے گل نغمہ، گل رانا، روح کائنات، روح کی رباعیاں، یہ ان کے مختلف مجموعے بہت مشہور ہوئے۔ اندازے اور اردو کی عشقیہ شاعری جو مستقل ایک کتاب ہے، وہ بھی اردو حلقے میں کافی پسند کی گئی اور زیر بحث رہی۔ بلکہ 20ویں صدی کے اردو کے نمایاں ترین نقادوں میں محمد حسن عسکری نے بحیثیت شاعر اور بحیثیت نقاد دونوں سطحوں پر فراق صاحب کو نہایت اہمیت دی ہے اور بار بار ان کا اعتراف کیا ہے۔ فراق صاحب کی شاعری کو اگر کسی کے ساتھ موازنہ تو نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی شاعر کا دوسرے شاعر کے ساتھ یہ رویہ بہت مستحسن نہیں سمجھا جاتا، لیکن تفہیم کی غرض سے کچھ لوگ کرتے ہیں۔ تو اردو شاعری کی جو پوری روایت ہے، اس میں فراق صاحب کے ساتھ اگر کسی کا نام تھوڑی دیر کے لیے لیا جا سکتا ہے تو وہ یگانہ ہے، یاس یگانہ چنگیزی۔ اور سبب اس کا یہ ہے کہ دونوں نے اپنی ذات اور اپنی ذات کے جو شیڈز ہیں اور ذات کا جو کرب ہے، اور اپنی ذات کو تشبیہوں میں، استعاروں میں، شعری پیکروں میں جس طرح امیجز میں ڈھالا ہے، وہ اردو شاعری میں بہت نمایاں کنٹریبیوشن ہے اور روایت میں اضافہ ہے۔ فراق صاحب نے خود اپنی شاعری کے بارے میں کئی جگہوں پر اظہار خیال کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس کا مزاج، اس کے خط و خال اور اس کی روح ہندوستانی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان کی شاعری کی جو روح ہے وہ ہندوستانی ہو، اور دوسری زبانوں کے ادب اور شاعری کا کلچر، ان کی روایتوں کا جو عطر ہے وہ بھی ان کی شاعری میں نظر آیا۔ فراق صاحب کثیر المطالعہ شخصیت کے مالک تھے، دنیا بھر کی شاعری کا انہوں نے مطالعہ کیا تھا۔ تو فراق صاحب کی شخصیت میں تنوع ہے، ان کے مطالعے، ان کے فکر، ان کی تحریر، ان کے شعر، یہ سب ہم دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر ان کے ہاں ایک جو گہرائی ہے اس کا سبب کیا ہے۔ تو فراق صاحب کی شاعری کا جو نمایاں پہلو ہے وہ ان کی اپنی ذات اور اپنی ذات کا اظہار، اور ان کی پوری شاعری کے جو انسلاکات ہیں، کس طرح ان کی ذات ان انسلاکات پر اثر انداز ہوتی ہے، اور وہ تشبیہیں اور وہ استعارے اور وہ امیجز کس طرح ان کی ذات کی مختلف پرتوں کو کریدتے ہوئے اور ظاہر ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں ضمنی ہیں۔ اصل تو ہم فراق گورکھپوری کی مشہور زمانہ غزل نرم فضا کی کروٹیں دل کو دکھا کے رہ گئیں، ٹھنڈی ہوائیں بھی تیری یاد دلا کے رہ گئیں، اس غزل پر ہم گفتگو کریں گے، غزل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے مختلف ابعاد کو، اس کے مختلف معنیاتی جہت کو ہم کوشش کریں گے کہ اس کی تعبیر ممکن ہو پائے۔ کسی بھی شعر کو سمجھنے کے لیے
یہ ضروری ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ وہ شعر کس شعریاتی روایت میں ظہور پذیر ہوا ہے اور کس زبان میں وہ شعر لکھا گیا ہے اور وہ شعر کس صنف سے متعلق ہے۔ تو پہلے تو اس زبان کی روایتوں کا علم اور اس کے مزاج کا علم ضروری ہے، اور پھر اس زبان کی جو مخصوص صنف ہے جس میں اظہار خیال کیا گیا ہے یا کوئی تخلیق کی گئی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ پھر اس تخلیق کی جو صنفی اس کے جو مسائل ہیں وہ سمجھنا ضروری ہے، اور صنفی مسائل کی وجودیاتی اور علمیاتی دونوں پہلوؤں کو نظر میں رکھنا ضروری ہے۔ اس شعر میں کیا کہا گیا ہے، کیسے کہا گیا ہے، کن مسائل کا استعمال اس میں موجود ہے، یہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ سیاق و سباق سمجھنا ہوتا ہے، تناظر سمجھنا ہوتا ہے کہ کس تناظر میں وہ مضمون باندھا گیا ہے، کس ضمن میں وہ مضمون نظم کیا گیا ہے۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جو ایک پختہ قاری ادب کا جسے ان تمام چیزوں کا شعور ہوتا ہے اسے بہتر طور پر سمجھتا ہے۔ لیکن وہ حضرات بھی جنہیں ادب کے شعریاتی مسائل کا علم نہیں ہے یا دلچسپی نہیں ہے، وہ بھی شعر کو سمجھتے ہیں، وہ اپنی سطح پر سمجھتے ہیں، اور یہی بڑے شعر کی اور اچھے شعر کی خوبی بھی ہے کہ شعر اپنا معنی ہر پڑھنے والے پر منکشف کرتا ہے۔ تو آئیے فراق کی مشہور زمانہ غزل کا مطلع پڑھتے ہیں۔ نرم فضا کی کروٹیں دل کو دکھا کے رہ گئیں، ٹھنڈی ہوائیں بھی تیری یاد دلا کے رہ گئیں۔ نرم فضا کی کروٹیں، شعر کی قرأت کے بعد یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ شعر کن غالب پہلوؤں کے توسط سے تشکیل پذیر ہوا ہے، یعنی اس شعر کی سب سے پہلے ان لفظوں پر ہماری نظر جانی چاہیے جن لفظوں سے وہ شعر بنا ہے۔ یعنی ہماری پوری کلاسیکی شاعری کی پوری روایت دیکھیے یا آج کی شاعری بھی دیکھیے، اب تو معنی آفرینی اور رعایت لفظی کا اہتمام اس طرح نہیں کیا جاتا، لیکن ہماری کلاسیکی شاعری میں رعایت لفظی کا استعمال بہت اہتمام کے ساتھ کیا جاتا رہا ہے۔ فراق کے عہد تک آتے اور خاص طور پر فراق اور یگانہ کے یہاں رعایت لفظی کا، یعنی رعایت لفظی جو استعارے کی صورت بھی اختیار کر جاتی ہے، وہ فراق اور یگانہ کے ہاں وہ بہت ذاتی قسم کی چیز ہو کر رہ جاتی ہے اور رعایتوں کا وہ اہتمام ان کے یہاں نہیں ملتا۔ تو جن لفظوں سے شعر بنا ہے ان لفظوں پر غور کرنا ضروری ہے۔ اب جب ہم یہ شعر پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک تو فضا اور فضا کی کروٹیں، تو ایک بنیادی لفظ ہمیں فضا، اب فضا میں اتنی وسعت ہے اس لفظ میں، اس لیے کہ ہر شعر کی ایک فضا ہوتی ہے، کوئی شعر ایسا نہیں ہے جس کے اندر اس کی اپنی داخلی فضا نہ ہو۔ شعر بنتا ہی ہے کسی نہ کسی فضا میں، خلا میں کوئی شعر وجود میں نہیں آتا، شعر کی تشکیل کسی نہ کسی فضا کی متقاضی ہوتی ہے۔ تو نرم فضا کی کروٹیں، تو یہ ایک بنیادی لفظ فضا ہے اور فضا سے جو متعلق لفظ ہے وہ کروٹ ہے۔ نرم فضا کی کروٹیں یہ ایک عمل سے مشروط ہے، وہ کیا ہے؟ دل کو دکھا کے رہ گئی۔ اب دیکھیے کروٹ، فضا کا کروٹ لینا، فضا کا تبدیل ہونا۔ کروٹ کے معنی کیا ہے؟ تبدیلی۔ جان ایلیا کا ایک شعر سن لیجئے کہ رہن سرشاری فضا کے ہیں، آج کے بعد ہم ہوا کے ہیں۔ اب دیکھیے فضا کی جو تعبیر ہے، رہن سرشاری فضا کے ہیں، آج کے بعد ہم ہوا کے ہیں۔ تو فضا اور ہوا، فضا ایک بسیط تصور ہے اور ہوا اس تصور کا ایک ضمنی پہلو ہے، یعنی ہوا مشروط ہے فضا سے، اگر فضا نہ ہو تو ہوا کا وجود نہیں ہے۔ ہوا ایک وسیع تر تناظر میں ایک چیز ہے اور اس کے ذیل میں ہوا ہے۔ اب احمد فراز کا شعر سن لیجئے، ہوا میں نشہ ہی نشہ، فضا میں رنگ ہی رنگ، یہ کس نے پیرہن اپنا چھال رکھا ہے۔
ہوا میں نشہ ہی نشہ، فضا میں رنگ ہی رنگ۔ دیکھیے ہوا اور فضا، یہاں بھی ہوا میں نشہ ہی نشہ، فضا میں دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور دونوں کو جب ہم ایک ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو پھر معنی کا ایک قرینہ اس سے نکلتا ہے، اور معنی کو ایک استقامت ملتی ہے، ایک جہت ملتی ہے۔ اب دیکھیے فراق کے مطلع میں جو نرم فضا کی کروٹیں دل کو دکھا کے رہ گئیں، اس مطلع کی تفہیم کے لیے میں ایک شعر امیر مینائی کا سنانا چاہتا ہوں۔ امیر مینائی کا شعر بہت مزے کا شعر ہے۔ کباب سیخ ہیں ہم، کروٹیں ہر سو بدلتے ہیں، جل اٹھتا ہے جو یہ پہلو تو وہ پہلو بدلتے ہیں۔ کباب سیخ ہیں ہم، کروٹیں ہر سو بدلتے ہیں، جل اٹھتا ہے جو یہ پہلو تو وہ پہلو بدلتے ہیں۔ نرم فضا کی کروٹیں دل کو دکھا کے رہ گئیں۔ اس مصرعے میں نرم فضا کی کروٹیں، ایک تو فضا کی نرمی، اس کا کروٹیں لینا، اور کروٹ انسان کب لیتا ہے، یا کوئی بھی چیز کروٹ کب لیتی ہے، یا کوئی بھی چیز کروٹ لینا یعنی تبدیل ہونا، یعنی ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں جانا، ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا، یہ تبدیلی کی ترجمانی ہے۔ تو نرم فضا کی کروٹیں کیا کرتی ہیں؟ دل کو دکھانے کا کام کرتی ہیں، یعنی کروٹ لینے سے آرام ملتا ہے انسان کو۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان ایک حالت سے بیزار ہوتا ہے تو دوسری حالت میں اس لیے جاتا ہے کہ اسے قرار نصیب ہو، لیکن یہاں بالکل متضاد بات ہو رہی ہے کہ نرم فضا کی کروٹیں دل کو دکھا کے رہ گئی۔ نرم فضا کی کروٹیں دل کو دکھا کے رہ گئی۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ نرم فضا کی کروٹوں سے دل کو قرار آ رہا ہے، دل کو چین نصیب ہو رہا ہے، یہ کہا ہی نہیں جا رہا ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نرم فضا کی کروٹوں سے دل کو بے قراری نصیب ہو رہی ہے، بے چینی میسر آ رہی ہے۔ تو یہ متضاد پہلو ہے۔ تو نرم فضا کی کروٹیں دل کو دکھا کے رہ گئیں، ٹھنڈی ہوائیں بھی تیری یاد دلا کے رہ گئی۔ ٹھنڈی ہوائیں ظاہر ہے سکون اور سرشاری اور ایک طرح کے اطمینان اور ایک طرح کے فرحت بخش تصور سے وابستہ ایک پیکر ہے، ایک محسوساتی پیکر ہے۔ اور جب انسان سکون کے عالم میں ہوتا ہے، جب اسے تھوڑا قرار نصیب ہوتا ہے تو پھر اس کا ذہن سوچنے پر آمادہ ہوتا ہے، اور پھر وہ فکر کرتا ہے اور وہ غور کرتا ہے، اور پھر بہت سی چیزیں اسے یاد آتی ہیں، اور وہ اپنے ذہن کے نئے خانوں میں جا کر اپنے ماضی کی طرف جاتا ہے، چاہے وہ ماضی قریب ہو چاہے ماضی بعید ہو، اور وہ اپنے ان اچھے لمحات کو یاد کرتا ہے، ان خوشگوار واقعات کو یاد کرتا ہے، ان بھولی بسری کہانیوں کو یاد کرتا ہے جس میں اس کا تخلیقی وجود وست ہوتا ہے۔ اس شعر کا جو سبجیکٹ ہے، یا پھر اس شعر میں جو متحرک کردار ہے، یا پھر آپ سیدھے سادے لفظوں میں یہ سمجھ لیجیے کہ شاعر ان دنوں کو یاد کر رہا ہے اپنے، جو ظاہر ہے اب ماضی کا حصہ ہو چکے ہیں، ان واقعات کو، ان کیفیات کو، ان تجربات کو یاد کر رہا ہے جو اب اس کے وجود سے وابستہ ضرور ہے لیکن وہ ماضی کا حصہ ہو چکا ہے۔ تو ان تصورات کو یاد کر کے وہ پہلو بدل رہا ہے۔ موسم ایک رومانٹک فضا، جو فضا خلق کی ہے شاعر نے، وہ رومانٹک ہے، اور تھوڑا ابہام میں ڈوبا ہوا، بلکہ کیفیت میں ڈوبا ہوا یہ مطلع آپ کو کئی سطحوں پر سوچنے کے لیے آمادہ کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ شاعر کا ذہن ماضی کی کیفیات کو اپنے حال کے وجود سے ہم رشتہ کر کے کیسے ایک معنی شعر میں خلق کرتا ہے اور قاری تک پہنچاتا ہے۔ نرم فضا کی کروٹیں دل کو دکھا کے رہ گئیں، یہ بہت یہ لگتا ہے کہ شعر کا مفہوم واضح ہو گیا ہوگا۔ نرم فضا کی کروٹیں یہ کیفیت ہے جس کا بیان شاعر اپنے وجود سے اس کو ہم رشتہ کر کے کر رہا ہے،
یہ نرم فضا کی کروٹیں دل کو دکھا کے رہ گئیں۔ یعنی جب جس چیز سے، جس عمل سے مجھے چین نصیب ہونا تھا، اس سے میں اور بے قرار ہو گیا، اور اس بے قراری میں مزید یہ ہوا کہ ٹھنڈی ہواؤں کا اضافہ، اور ٹھنڈی ہواؤں نے کیا کیا؟ پھر یاد دلا دی۔ تو یہاں فضا ہے، فضا کی کروٹیں ہیں، تبدیلی ہے، اور سے دل کا دکھنا ہے۔ دل کیوں دکھ رہا ہے؟ اس لیے یہ دکھ رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی واقعے کی طرف جا رہا ہے، اور اس واقعے کا جو نتیجہ برآمد ہو رہا ہے وہ بہت خوشکن نہیں ہے۔ اس وجہ سے دل دکھ رہا ہے، اس کا نتیجہ خوشکن نہیں ہے۔ دل کے دکھنے کا سبب یہ ہے۔ اور ٹھنڈی ہوائیں جو ایک خوشگوار کیفیت کی علامت ہے، وہ محبوب کی یاد دلا رہی ہیں، مطلوب کی یاد دلا رہی ہیں۔ اس طرح ان تصورات کو آپ ملا کر جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک فضا خلق ہوتی ہے معنی کی، اور اس فضا میں سیدھے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کیفیت کا شعر ہے، کیفیت سے بھرپور شعر ہے، جس میں شاعر اپنے ماضی کو یاد کر رہا ہے، اپنے حال کے کرب کے ساتھ، اپنے ساتھ بیتنے والے ان لمحات کے ساتھ جو اسے بیدار کرتے ہیں اور اسے سوچنے پر، ماضی کی طرف لے جانے پر آمادہ کرتے ہیں۔ کلیم عاجز کا ایک شعر ہے، دل تھام کے کروٹ پہ لیے جاتا ہوں کروٹ، دل تھام کے کروٹ پہ لیے جاتا ہوں کروٹ، وہ آگ لگی ہے کہ بجھائے نہ بجھے ہے۔ کیونکہ دل تھام کے، دل کو پکڑ کر، سنبھل کر، احتیاط کے ساتھ کروٹ لینے کا عمل ہے۔ یعنی تبدیلی جو آ رہی ہے وہ ٹھہراؤ کے ساتھ آ رہی ہے، تو کروٹ بدلنا احتیاط کے ساتھ، ان ساری احتیاطی تدابیر کے بعد نتیجہ کیا ہے؟ وہ آگ لگی ہے کہ بجھائے نہ بجھائے، نتیجہ لا حاصل ہے، یعنی قرار نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ تو عشق کی جو مختلف کروٹیں ہیں، یا عاشق کی جو مختلف حالتیں ہیں، عاشق کے ذہن کی مختلف جو کیفیات ہیں، وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لیکن اپنی تمام تر تبدیلیوں کے باوجود ان کا ایک فکسڈ کہہ لیجئے، یا پھر ان کی ایک طے شدہ حالت ہوتی ہے کہ اسے قرار نصیب نہیں ہوتا۔ اور اسی وجہ سے یہ سلسلہ، یہ موڑ، یہ پہلو ان کیفیات میں، عشق کے ان معاملات میں آتے رہتے ہیں۔ ان تلازمات کے ساتھ فضا، ہوا، کروٹ، نرمی، درد، ان سارے تلازمات کو جب ہم یکجا کرتے ہیں اور فراق کی غزل کے مطلع پر غور کرتے ہیں تو معنی کے اسرار سے پردہ اٹھتا ہے، اور اپنی سطح پر کم سے کم اٹھتا ہے، اپنی ذات کی سطح پر ہم شعر پر منکشف ہوتے ہیں اور شعر ہم پر منکشف ہوتا ہے، اور کچھ معنی تک رسائی ہوتی ہے۔ تو کیفیت کے شعروں کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی فوری معنی تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ اس غزل کا دوسرا شعر ہے کہ شام بھی تھی دھواں دھواں، حسن بھی تھا اداس اداس، شام بھی تھی دھواں دھواں، حسن بھی تھا اداس اداس، دل کو کئی کہانیاں یاد سی آ کے رہ گئی۔ اب دیکھیے، پہلے مصرعے میں ایک لفظ ہے شام۔ شام کا ڈسکرپشن یہ ہے کہ وہ واضح ہے، شام کی کیفیت، شام کی جو حالت ہے وہ ظاہر نہیں ہے، مبہم ہے، دھواں دھواں ہے۔ شاعر نے دھواں دھواں کے تلازمے سے شام کو جو جوڑا ہے تو اس سے ایک پیچیدگی، ایک مبہم صورتحال اور غیر طے شدہ صورتحال خلق کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر اس کے بعد حسن کا لفظ لایا ہے اور اس میں اداسی کا پہلو پیدا کیا ہے۔ تو حسن کو شام اور حسن کا جو ڈسکرپشن ہے، جو شام کی جو
وضاحت ہے۔ دوسرے مصرعے میں دیکھیے کہ دل کو کئی کہانیاں یعنی ایک منظر نامہ پہلے خلق کیا شاعر نے کہ شام بھی تھی دھواں دھواں، حسن بھی تھا اداس اداس، یہ دونوں چیزیں موجود تھیں اور یہ دونوں چیزیں ایک منظر نامے کو خلق کر رہی تھیں۔ اس منظر نامے میں اب شاعر کا کردار داخل ہوتا ہے اور وہ جب داخل ہوتا ہے تو پھر وہ کہانی میں نئی کہانیاں پیدا کرتا ہے، واقعات میں رنگ بھرتا ہے اور کائنات کو اپنی ذات سے متصل کر کے، کائنات کو اپنی ذات کے نور سے جگمگا کر وہ پھر شعر کو ایک معنیاتی جہت عطا کرتا ہے۔ اور شعر کے معنی ہم پر یہ کھلتے ہیں کہ ایسی فضا میں جب شام بھی دھواں دھواں ہے، حسن بھی اداس اداس ہے، تو دل کو ماضی کی طرف پلٹنے میں دیر نہیں لگتی اور ماضی کی طرف جب ذہن جاتا ہے اور دل کے راستے سے ہو کر جاتا ہے تو کہانیوں کے در کھلتے ہیں، پرت در پرت، واقعات در واقعات، موقع بموقع، لمحہ بلمحہ زندگی کے اوراق کھلتے ہیں اور ماضی کے واقعات کے تانے بانے میں حال کے واقعات کا جب اتصال ہوتا ہے تو ماضی اور حال کے سفر کے درمیان کے واقعات کی پیچیدگیوں سے جو کہانیاں جاگ اٹھتی ہیں، ان کہانیوں میں رنگ پیدا کرنے کے لیے شاعر اپنے تخیل کا استعمال کرتا ہے اور قاری کے لیے اس کو سوچنے کے لیے، اس کو جمالیاتی حظ فراہم کرنے کے لیے موقع عطا کرتا ہے، جس میں قاری بھی اپنا رنگ بھرتا ہے، اپنے شیڈز پیدا کرتا ہے۔ تو اس شعر کی حد تک یعنی شعر کی کیفیت اور قاری کی کیفیت دونوں جب ملتی ہیں تو پھر ایک تیسری کیفیت پیدا ہوتی ہے اور وہ کیفیت معنی کی شکل میں نمودار ہوتی ہے۔ اس شعر کے پہلے مصرعے میں جب دھواں کا لفظ آتا ہے تو ظاہر ہے پھر اپنی روایت کی طرف بھی ہمیں پلٹ کے دیکھنا پڑتا ہے اور دیکھنا چاہیے۔ ایک شعر کو سمجھنے کے لیے جب اس شعر سے پہلے جو اشعار خلق ہو چکے ہیں اس روایت میں، ان شعروں پر اگر نظر ہو تو معنی کی سطحیں کھلتی ہیں اور سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ اب میر کا شعر جیسے ہمیں یاد آتا ہے کہ دیکھ تو دل کے جہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ اب یہ واضح نہیں ہے کہ یہ دل سے اٹھ رہا ہے کہ جان سے اٹھ رہا ہے، اور پھر یہ دوسرے مصرعے میں شاعر خود ہی کہہ رہا ہے یہ جو اٹھ رہا ہے وہ اسے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے، یہ دھواں سا ہے۔ اس میں حرف تشبیہ کا اضافہ کر کے شعر کو مزید مبہم بنا دیا شاعر۔ کہاں سے اٹھتا ہے نہیں معلوم، کیا اٹھتا ہے، کہاں سے اٹھتا ہے، دل سے اٹھتا ہے، جان سے اٹھتا ہے، لیکن دھواں کا تعلق بہرحال دل سے ہے۔ یعنی دل کے اندر، یعنی دل میں جو آگ سلگتی ہے، دل میں جو آگ بھڑکتی ہے، جو شعلہ لپکتا ہے، اس سے جو دھواں پیدا ہوتا ہے، اس سے جو ایک حبس پیدا ہوتی ہے، اس سے جو ایک کیفیت تشکیل پذیر ہوتی ہے، وہ انسان کی ذات سے ہم رشتہ ہے، اس کے اندر کا اتھل پتھل ہے، وہ باہر نمودار نہیں ہوتا اور باہر کے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ ذات کا کرم ہے جو کائنات سے حاصل ہوا اور دونوں کے ملنے سے پھر یہ تجربہ پیدا ہوا ہے جو شاعر اپنے شعر میں بیان کر رہا ہے۔ یہ دیکھیے کہ کس طرح ہونے کا جو تلازمہ ہے، یعنی شام کا، رات کا، دل کا، یہ سب آپس میں جب انہیں ہم اسے ایک ایک کر کے جوڑتے ہیں اور معنی کے پتانہ بانا ہم بولتے ہیں تو اس میں ماضی کے شعر کام آتے ہیں۔ تو میر کا شعر یہ میں نے سنایا۔ اسد چغتائی کا ایک شعر سنیے کہ عکس زلف رواں نہیں جاتا، دل سے غم کا دھواں نہیں جاتا۔ عکس زلف رواں نہیں جاتا، دل سے غم کا دھواں نہیں جاتا۔ اب دل سے غم کا دھواں نہیں جاتا کیسے جائے؟ وہ دھواں اٹھ کہاں رہا ہے؟ دل میں اٹھ رہا ہے۔ جب دل میں اٹھ رہا ہے تو دل سے وہ دھواں کیسے جائے گا؟ جب مسئلہ حل ہوگا، جب عشق تکمیل کو پہنچے گا، عشق تکمیل کو پہنچ نہیں سکتا، پہنچ جائے تو عشق کی موت ہو جائے گی۔ تو دل میں وہ جو مقام ہے، دل جہاں سے وہ دھواں اٹھ رہا ہے تو وہاں تو عشق کی آگ مسلسل جل رہی ہے۔ تو یہ ایک دائمی کیفیت ہے
جو اور بھی شعراء کے یہاں ملتی ہے۔ تو اس طرح ایک شعر اور سنی، ادا جعفری کا شعر سناتا ہوں۔ بجھی ہوئی ہیں نگاہیں غبار ہے کہ دھواں، وہ راستہ ہے کہ اپنا بھی نقش پا نہ ملے۔ یہ شعر زیادہ مبہم، زیادہ گہرا ہو گیا ہے۔ بجھی ہوئی ہیں نگاہیں غبار ہے کہ جب آنکھیں بجھی ہوئی ہے، آنکھیں بے نور ہیں، کچھ سجھائی نہیں دے رہا ہے، تو کیا معلوم آگے کیا ہے؟ راستہ ہے، غبار ہے کہ دھواں ہے، کیا ہے؟ اور جس پر ہم چل رہے ہیں وہ راستہ ہے کہ اپنا بھی نقش پا نہ ملے، کہ اپنی ذات بھی وہاں مبہم ہو گئی ہے، وہ اپنے نقش پا بھی نہیں سجھائی دیتے، نہیں سمجھ میں آتے۔ اس قدر ابہام کیفیت کے شعروں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ چیزیں واضح نہیں ہوتی، لیکن انہیں لفظوں کے تلازموں کی روشنی میں، لفظوں کے ایک دوسرے سے جو لفظوں کا جو تعلق ہے ایک دوسرے سے، اس تعلق کی روشنی میں، ماضی کی روایت کی روشنی میں، شعر کے جو اپنے وسائل ہیں، شعر سازی کے، شعر کی تشکیل کے، ان کی روشنی میں، اور تنقیدی تصورات کی روشنی میں ایک معنی تک بہرحال ہم پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شام بھی تھی دھواں دھواں، حسن بھی تھا اداس اداس، دل کو کئی کہانیاں یاد سی آ کے رہ گئیں۔ یہ بھی کیفیت کا شعر ہے، اور اسی طرح اس سے بھی معنی برآمد کرنے ہوں گے۔ اس غزل کا جو تیسرا شعر ہے کہ مجھ کو خراب کر گئیں نیم نگاہیاں تیری، مجھ کو خراب کر گئیں نیم نگاہیاں تیری، مجھ سے حیات و موت بھی آنکھ چرا کے رہ گئیں۔ دیکھیے، مجھ کو خراب کر گئیں نیم نگاہیاں تیری، خراب کرنا یعنی اجاڑ دینا، ویران کر دینا، برباد کر دینا، بنجر بنا دینا۔ تو مجھ کو خراب کر گئیں، سبب نیم نگاہیاں تیری۔ کس نے کیا یہ کام؟ نیم نگاہیوں نے، یعنی تو نے میری طرف تو دیکھا، معشوق نے عاشق کی طرف دیکھا تو ضرور ہے، دیکھ تو ضرور رہا ہے، لیکن کیسے دیکھا؟ نیم نگاہی سے دیکھا ہے۔ یہ نیم نگاہی کیا ہے؟ وہ آنکھ جو نہ پوری طرح کھلی ہو نہ پوری طرح بند ہو۔ اگر آنکھ پوری طرح کھل جائے تو زندگی ہے، آنکھ پوری طرح بند ہو جائے تو موت ہے۔ اب یہ میر کے ہاں بھی ہے، یہ غالب کے ہاں بھی ہے۔ میر کے ہاں میر نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، تو نیم باز آنکھیں، اد کھلی آنکھیں۔ جب آنکھیں پوری نہیں کھلی ہوتی ہیں، کچھ کھلی ہوتی ہیں، کچھ بند ہوتی ہیں، تو بیچ والی کیفیت کو سرشاری اور نشے سے میر نے جوڑا ہے۔ غالب نے کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیم کش کو یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگہ کے پار ہوتا۔ تیرے نیم کش کا جو استعارہ غالب نے خلق کیا ہے وہ، اور پھر خلش سے اس کا رشتہ کہ خلش میں لطف پیدا کر کے دیکھا ہے کہ یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگہ کے پار، یعنی یہ خلش کو لطف سے تعبیر کیا ہے۔ وہاں خلش جو ہے لطف کا ترجمانی اور معنی بیان کرنے والا ایک استعارہ ہے، ایک لفظ ہے۔ یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ لفظوں کو کیسے شعر میں استعمال کیا جاتا ہے اور کیسے وہ تاثیر پیدا کرتے ہیں۔ میں نے غالب کا شعر سنایا، میر کا شعر سنایا، اور فراق کا شعر سنایا، اور فراق کے شعر کی تعبیر کی روشنی میں سنایا۔ اب ایک شعر اور سنیے، شیخ قلندر بخش جرس کا شعر ہے۔ کیا 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 ہے کوچا بکوچا مجھے خراب، کیا 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 ہے کوچا بکوچا، کتنا کیا ہے اور کہاں کیا ہے مجھے خراب، کیا کیا ہے؟ خراب کیا، اجاڑ دیا ہے۔ خانہ خراب ہو دل خانہ خراب کا، یعنی وہ خانہ جو دل جو خانہ خراب ہے، وہ مقام جو اجڑا ہوا ہے، اس کو بد دعا دی جا رہی ہے کہ وہ اور خراب ہو جائے، اور اجڑ جائے، اور ویران ہو جائے۔ کیا 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 ہے کوچا مجھے خراب، خانہ خراب ہو دل خانہ خراب۔ یہ جرس کا شعر تھا۔ مجھ کو خراب کر گئیں نیم نگاہیاں تیری، مجھ سے حیات و موت بھی آنکھ چرا کر رہ گئی۔ فراق کے شعر میں خوبی ہے، فراق میں آنکھ چرانے کا جو محاورہ استعمال کیا تو اس سے شعر میں خوبی پیدا یہ ہوئی۔ پہلے مصرے میں آپ دیکھیے نیم نگاہی کا ذکر کیا، نیم نگاہی وہ آنکھ جو نہ کھلی ہو نہ بند ہو۔ دوسرے مصرے میں آنکھ کا چرانا، یعنی اسی کی نسبت، اسی کے تعلق سے ایک محاورہ کو لے کر آئے، اور پھر اس محاورے کو نیم نگاہی سے یوں پیوست کیا کہ معنی کھل گئے۔ تو جو محاورہ استعمال کیا ہے دوسرے مصرے میں، اس کو پہلے مصرے سے جوڑ کر دیکھیے تو معنی مستحکم ہو جاتا ہے۔
تو یہ فراق کے شعر کی خوبی ہے کہ لفظوں کو دونوں مصرے میں ایک قبیل کے دو الفاظ استعمال کر کے کیسے معنی پیدا کیا ہے اور معنی کا لطف کیسے پیدا کیا ہے، محاورے کا لطف کیسے پیدا کیا ہے۔ اب چوتھا شعر ہے غزل کا کہ تیرے خرام ناز سے آج وہاں چمن کھلے، تیرے خرام ناز سے آج وہاں چمن کھلے، فصلیں بہار کی جہاں خاک اڑا کے رہ گئی، تیرے خرام ناز سے آج وہاں چمن کھلے، فصلیں بہار کی جہاں خاک اڑا کے رہ گئی۔ پہلے مصرے میں خرام ناز موجود ہے، یہ ترکیب خرام ناز کی، اور اس خرام ناز کی تعبیر یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس سے چمن کھل رہا ہے، ایک پازیٹیو پہلو بتایا جا رہا ہے۔ خرام ناز کیا ہے؟ وہ چال جو ناز اور ادا کے ساتھ اس سے وابستہ ہو، یعنی معشوق کی چال، وہ چال جس میں ناز شامل ہو، نخوت شامل ہو، تمکنت شامل ہو، غرور شامل ہو، گھمنڈ شامل ہو، وہ چال جس میں ایک طرح کا ایک مخصوص قسم کا کانفیڈنس شامل ہو، وہ چال جس میں ایک ادا شامل ہو، وہ چال جو ایک شوخ طریقے سے چلی جائے، ایسی چال کا ذکر شاعر کر رہا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ خوبیاں اسی کی چال میں، اسی کے قدم اٹھانے میں پیدا ہو سکتی ہیں جو معشوق ہے اردو شاعری کا۔ تو معشوق کی چال سے بنجر زمین بھی زعفران زار میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دوسرے مصرے پر غور کیجیے، فصلیں بہار کی جہاں خاک اڑا کے رہ گئی، یعنی فصل جب کٹتی ہے بہار کے بعد خزاں کا موسم آتا ہے، اور ظاہر ہے اس موسم میں خاک نہیں اڑے گی تو پھر اور کیا ہوگا۔ تو خزاں کا موسم ہے، خاک اڑ رہی ہے، لیکن اس منظر نامے کو تبدیل کر دیا تیری آمد نے، تیرے خرام ناز نے۔ معشوق کی آمد سے عاشق کے ویرانے میں بہار آ گئی، یہی شعر کا مطلب۔ اردو کی شعری روایت میں خرام ناز سے متعلق بہت سے شعر ہیں۔ ایک شعر مومن خاں مومن کا سن لیجیے، اب شور ہے مثال جو دی اس خرام کو، یوں کون جانتا تھا قیامت کے نام کو۔ اب شور ہے مثال جو دی اس خرام کو، یوں کون جانتا تھا قیامت کے نام کو۔ رام کو پھر قیامت کے نام کو کیسا حسن پیدا کیا قافیہ اور عقیل سے مومن خاں مومن نے۔ ہم صفی کا شعر سنیے، اللہ رے کافری تیرے طرز خرام کی، اللہ رے کافری تیرے طرز خرام کی، نقش قدم سے کر دیا کعبے کو سومنات۔ طرز خرام اور خرام ناز کیسے اس تصور سے شعر بنایا جا رہا ہے، کیسے شعر بنایا جا رہا ہے۔ تو ان اشعار میں جو خرام ناز کی تعبیر ہے اسے دیکھیے، اپنے فراق کے شعر کو دیکھیے تو بہت آسان سے شعر ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس کے معنی۔ تیری آمد سے عاشق کی زندگی میں جو خزاں ہے وہ تیری آمد سے بہار میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہ خزاں بہار کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس غزل کا پانچواں شعر ہے کہ کون سکون دے سکا غم زدگان عشق کو، کون سکون دے سکا غم زدگان عشق کو، بھیگتی راتیں بھی فراق آگ لگا کے رہ گئی۔ کون سکون دے سکا، یہ ایک اسٹیٹمنٹ، ایک سوال ہے، کس کو؟ غم زدگان عشق کو۔ مسئلہ یہی واضح ہو گیا، ایک طرف عاشق موجود ہے اور عاشق کے مسائل موجود ہیں۔ غم زدگان عشق کون ہے؟ عاشق ہے، عشاق کا حلقہ ہے، یعنی ایک معشوق ہے جس کے بہت سے چاہنے والے ہیں، تو وہ ان عشاق کے مسائل کا ذکر پہلے مصرع میں کیا جا رہا ہے۔ دوسرا مصرع، بھیگتی راتیں بھی فراق آگ لگا کے رہ گئیں۔ ان عاشقوں کی زندگی میں ایسی راتیں آتی رہتی ہیں، وہ راتیں ان پر بھاری پڑتی ہیں جب وہ معشوق کو یاد کرتے ہیں۔ وہ راتیں، وہ بھیگتی راتیں، اس نمی میں عاشق کے آنسو کے قطرے بھی شامل ہیں۔ عاشق کے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی رات کو
جب ہم عاشق کے مسائل سے رشتہ کر کے دیکھیں گے تو پھر شعر کی شدت میں اضافہ بھی ہوگا اور شعر کی کیفیت کو سمجھنے میں بھی ہمیں آسانی ہوگی۔ تو بھیگتی راتیں بھی فراق آگ لگا کے رہ گئی، یعنی پانی آگ کو بجھانے کا کام کرتا ہے، لیکن آنسوؤں سے، آنسو بھی ایک طرح کا پانی ہے، لیکن آنسوؤں سے آگ بجھتی نہیں بلکہ مزید بھڑکتی ہے، شعلہ مزید لپکتا ہے۔ تو آنسو آگ کو بجھانے کے بجائے اسے اور بھڑکاتے ہیں۔ تو بھیگتی راتیں بھی فراق آگ لگا کے رہ گئی، اس لیے کہ وہ عشاق جو تیری یاد میں تڑپ رہے تھے، رو رہے تھے، ان کے آنسوؤں نے ان کی راتوں کو مزید شعلہ فشاں بنا دیا۔ ان کی راتیں تیری یادوں سے، تیری یادوں کی شدت سے اور حدت سے جو سلگ رہی تھی، اس سے جو آگ پیدا ہو رہی تھی، اس سے جو روشنی پیدا ہو رہی تھی، اس سے اس فضا میں تیری یادوں کا ایک میلہ سا لگ گیا اور ان کی راتیں اس طرح پرسوز ہو گئی۔ شکیب جلالی کا شعر ہے کہ بھیگی ہوئی ایک شام کی دہلیز پہ بیٹھے ہم دل کے سلگنے کا سبب سوچ رہے ہیں۔ تو بھیگی ہوئی شام کی دہلیز کا استعارہ اور پھر دل کے سلگنے کا سبب۔ تو بھیگی ہوئی شام کی دہلیز اور دل وہ مقام جہاں آگ سکتی ہے، بھیگی ہوئی شام کی دہلیز ہمارا ذہن۔ تو دل اور دماغ دیکھیے دونوں کو شاعر نے یہاں ملایا ہے اور اس سے ایک ملازمہ پیدا کیا ہے اور اس سے اس خیال کو ایک شعر بنایا ہے۔ وہاں کا تعلق دل سے ہے۔ ایک شعر اور سنیں، چراغ حسن حسرت کا یہ شعر دیکھیے، ایک عشق کا غم آفت اور اس پہ یہ دل آفت، ایک عشق کا غم آفت اور اس پہ یہ دل آفت، یا غم نہ دیا ہوتا یا دل نہ دیا ہوتا، عشق کا غم آفت، اس پہ یہ دل آفت۔ عشق اور دل، یعنی عشق کا تعلق دل سے اور دل کا تعلق اس سے ہے، دھوئیں سے ہے، دل کا تعلق آگ سے ہے، دل کا تعلق تپش سے ہے، دل کا تعلق سلگنے سے ہے۔ عشق ایک مجموعی فضا ہے، اس فضا میں جو رنگامیزی جس سے ہوتی ہے وہ دل کی مختلف حرکات سے، دل کی مختلف کیفیات سے ہوتی ہے۔ ان سارے تلازموں کی روشنی میں جب ہم فراق کے شعر کو دیکھتے ہیں کہ کون سکون دے سکا غم زدگانے عشق کو، بھیگتی راتیں بھی فراق آگ لگا کے رہ گئیں، تو ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ یہ سکون عاشق کی زندگی میں کم سے کم اردو شاعری کی حد تک تو نہیں آتا، یہ قرار اسے نصیب نہیں ہوتا۔ جس دن یہ قرار اسے آ جائے گا، نصیب ہو جائے گا، اس دن عشق کی تکمیل ہو جائے گی، اور عشق کی تکمیل شاعری کی تکمیل ہے، عشق کی موت ہے، شاعری کی موت ہے۔ نہ عشق اپنی تکمیل کو پہنچ سکتا ہے، نہ شعر اپنی تکمیل کو پہنچ سکتا ہے۔ عشق کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور شعروں کی تخلیق کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔